السلام علیکم ناظرین، انٹلیکچوئل اسلام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا موضوع ہے اسلام کی خارجہ پالیسی اور جہاد کی اہمیت۔ ناظرین، آج کے گلوبل پولیٹیکل ایرینا پر نظر دوڑیں تو یہ واضح ہے کہ آج دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ ہے، پھر چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، افریقہ ہو یا سینٹرل ایشیا۔ امریکہ نے اپنی کامیاب فارن پالیسی کے تحت ہر خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا۔ اس کے علاوہ امریکہ ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی مرضی کی پالیسیوں کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بناتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تنازع ہو، چاہے وہ فلسطین اسرائیل معاملہ ہو یا کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کا تنازع، آرمینیا اور آذربائیجان کا معاملہ ہو یا چین اور تبت کا معاملہ، امریکہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور ان معاملات کو اپنے مفادات کے مطابق حل کرنے کی جانب ایکٹیولی عمل کرتا ہے۔ امریکہ کے علاوہ دنیا میں کچھ اور مضبوط ریاستیں بھی ہیں جو گلوبل ایرینا میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، جن میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور یہ باقی 5 ممالک ہیں جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دنیا میں موجود 200 سے زائد ممالک اپنے معاملات ان 6 ممالک کی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم امت کا اس گلوبل ایرینا میں کوئی وزن نہیں۔ مسلمان آج 1.5 ارب سے زائد ہونے کے باوجود اور 45 سے زائد ریاستیں ہونے کے باوجود پستی کا شکار ہیں۔ وہ اپنے ہی معاملات اور تنازعات میں ان لیڈنگ سٹیٹس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا۔ مسلمان آج اقوام متحدہ اور امریکہ سے اپنے لیے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری ریاستیں اپنی انٹرنل پالیسیز جیسے کہ تعلیمی پالیسی ہو یا معاشی پالیسی وغیرہ بھی مغرب کی ڈکٹیشن پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا مسلم امت ہمیشہ سے ایسے ہی پستی کا شکار تھی؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ یہ امت ایک عظیم الشان تاریخ رکھتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کی فوج سے دنیا کی بڑی بڑی قوتیں کانپتی تھیں۔ اسلامی ریاست دنیا میں لگ بھگ 1000 سال تک ایک لیڈنگ سٹیٹ رہی، ایک واحد سپر پاور جس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ دنیا بھر میں اسلامی ریاست یعنی خلافت کو عزت حاصل تھی اور دنیا اپنے مسائل خلافت کے پاس حل کرنے کے لیے لاتی تھی۔ امریکہ تک خلافت کو خراج دیا کرتا تھا اور یورپ میں مشہور تھا کہ اسلامی فوج ناقابل شکست ہے، انڈیفیٹیبل۔ اسلامی ریاست کا سمندروں پر بھی کنٹرول تھا، یہاں جس کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلے نیول کمانڈر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، یہاں تک کہ اپنے آخری دور میں جب خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی تب بھی مغربی پالیسی ساز تھے آپس میں کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے حوالے سے بہت محتاط رہنا، جو ہم سے لڑنے کے لیے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے 30 لاکھ فوج اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ریاست جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رکھی، اپنے قیام کے 100 سال کے اندر اتنے علاقے پر پھیل گئی جو رومی سلطنت کے مضبوط ترین دور میں اس کے رقبے سے 1.5 گنا زیادہ تھا۔ مسلمانوں کی عظیم ریاست 3 براعظموں پر مشتمل تھی جو مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو پھر ہم کیوں اس عالی شان مقام سے گر گئے؟ ہم کیسے دنیا کی سپر پاور کے ایک رتبے سے گرے کہ دنیا کی ایک ذلیل اور پست ترین قوم بن کر رہ گئے جو اپنے معاملات میں دوسری اقوام کی طرف دیکھنے لگے؟ اور کیا ہم کبھی دوبارہ دنیا کی لیڈنگ سٹیٹ یا دنیا کی سپر پاور نہیں بن سکتے؟ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کا راز تھا ایک ایسی ریاست کا وجود جو مضبوط خارجہ پالیسی رکھتی تھی، ایسی خارجہ پالیسی جو قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی تھی، جو شریعت کے متعین کردہ اصولوں پر مبنی تھی، جس کے 2 ستون تھے، دعوت اور جہاد۔ اگر ہمارے اندر ایک تمنا ہے کہ یہ امت دوبارہ دنیا کی لیڈنگ نیشن بن جائے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے ریاست کی خارجہ پالیسی کے کیا اصول وضع کیے ہیں، اور یہ 2 ستون دعویٰ والجہاد کیا ہیں۔ الدعوہ، اسلام کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول الدعوہ ہے، یعنی ساری دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا۔ قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک ویژن اور ایک مشن دے کر بھیجا، اور وہ مشن تھا اللہ کے دین کو ساری دنیا پر غالب کرنا، اس دین کو ساری انسانیت تک پہنچانا تاکہ اسلام انسانیت کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کر آئے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ انسانیت کو کفر اور ظلم کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لے کر آئیں۔ بے شک اسلام کے بغیر اس وقت بھی اور آج بھی دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے مگر ذہنی سکون کا ہی میسر نہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جو اس بھٹکے ہوئے انسان کو دوسرے انسان اور اپنی خواہشات کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، ان کے بعد ان کا مشن اس امت کے کاندھوں پر ہے، یعنی ہمارے کاندھوں پر، یعنی اس امت نے اب اللہ کے دین کو ساری دنیا تک لے کر جانا ہے اور ساری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یعنی بہترین امت تاکہ تم باقی انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا ہے تمام انسانیت کے لیے، تم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ اس امت کو بہترین امت قرار دے رہا ہے کیونکہ اس کو ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک لے کر جانا۔ لیکن یہ مشن ایک اسلامی ریاست کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بحیثیت ایک مسلمان نکل کھڑے ہوں اور ایک مبلغ بن کر دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ایک ریاست ہی ہے جو اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کے ذریعے سے دنیا کی ایک لیڈنگ سٹیٹ بنتی ہے اور اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتی ہے۔ یقیناً دین کو ساری دنیا پر غالب کرنا اور اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک بھرپور اور مؤثر انداز میں پہنچانا ایک عظیم ذمہ داری ہے اور ایک مضبوط اسلامی ریاست اس ذمہ داری کو سر انجام دے سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلامی ریاست کیا طریقہ کار اختیار کرے گی اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے؟ تو جواب ہے اسلام کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کا عملی طریقہ ہے الجہاد۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا واحد مقصد اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اب اس عظیم مقصد کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت نے اس عملی اقدام کی وضاحت کی اور وہ ہے اسلامی ریاست کی افواج کے ذریعے اقدامی جہاد کرنا اور اس طرح سے نئے علاقوں کو اسلامی ریاست کے اندر ضم کرنا۔ قرآن نے واضح الفاظ میں ریاست کی طرف سے جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور تم اس سے کراہت کرتے ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ممکن ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے جہاد کو فرض کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے جب اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ،
اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور تمام بندگی اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی تمام انسان اللہ کی بندگی میں آ جائیں، یعنی اسلام غالب ہو جائے۔ تو اللہ نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ جہاد کا مقصد، لڑنے کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کو ساری دنیا تک لے کر جانا اور اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرنا۔ اب یہ جہاد اسلامی ریاست نے کرنا کیسے ہے، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ اسلامی ریاست جس علاقے کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتی ہے، پہلے اس کو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو 100 بسم اللہ، پھر تو اس علاقے یا ملک کو اسلامی ریاست کے ساتھ جوڑنا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو خلافت ان کو جزیے کی آفر دے گی، یعنی وہ اپنے دین پر قائم رہیں مگر اسلامی ریاست کی عملداری کو مان لیں۔ وہ اسلامی ریاست کے شہری بن کر اس کے ماتحت رہیں گے اور جزیہ دیں گے۔ یہ غیر مسلم شہری یا ذمہ کہلاتے ہیں اور انہیں اپنی انفرادی زندگی، شادی بیاہ اور عبادات وغیرہ اپنے دین کے مطابق کرنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے، مگر پبلک لائف میں ان پر بھی ویسی اسلام لاگو ہوگا جیسے کسی مسلمان شہری پر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے، یعنی جزیہ کا سٹیپ۔ اگر وہ جزیے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر آخری اقدام عملی اقدام ہوگا، یعنی جہاد۔ اس عملی اقدام کا مقصد ہر وہ رکاوٹ دور کرنا جو اس علاقے کو اسلامی ریاست میں ضم کرنے کے آڑے ہے۔ جہاد کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا، زمینوں کو قبضہ کرنا، نہ ہی اس ریاست کی دولت اور مادی وسائل کو لوٹنا یا اپنے مال کے لیے نئی مارکیٹیں کھولنا جیسے کہ استعماری مغرب نے اپنی جنگی مہمات میں کیا۔ جہاد کا مقصد مادی رکاوٹ کو دور کرنا تاکہ اس علاقے کو اسلام کے لیے کھولا جائے، جس کا مقصد اللہ کے دین کو اس علاقے میں قائم کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہے، جب ربیعہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو فارس کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اسے اسلامی ریاست کا پیغام پہنچائیں۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست تھی جس نے اپنے قیام کے کچھ عرصے میں ہی دنیا بھر کی دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ یہاں سے ہمیں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی درخشاں مثال ملتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیا چیزیں یہاں لے کر آئی؟ ربیعہ ابن عامر نے جواب دیا، ہم اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلے بلکہ ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا تاکہ ہم انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں۔ ہمیں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا تاکہ ہم دنیا کو ظالم کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں، اور ہمیں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا کو اس فانی زندگی کی سطحی سوچ سے آزاد کیا جائے اور آخرت کی بلند فکر کی طرف لے جایا جائے۔ اس مثال سے ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک لے کر جانا ہے۔ لہٰذا یہ ہے دنیا میں ایک لیڈنگ سٹیٹ بننے کا کلیہ، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست کا ہونا، یعنی وہ قائم کرنی ہے، پھر اس اسلامی ریاست کی ایک مضبوط خارجہ پالیسی ہو جس کا ویژن ہو اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک لے کر جانا، پھر اس دعوت کو دنیا تک لے جانے کے لیے عملی اقدام یعنی جہاد۔ یہ ہے وہ ایکویژن جو اس امت کو دوبارہ اس عظمت رفتہ کی طرف لے کر جائے گی، یعنی نمبر 1، یعنی پہلا سٹیپ اسلامی ریاست، نمبر 2 اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کا مشن اور ویژن ہونا، اور نمبر 3 اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدام یعنی جہاد۔ یہ وہ ایکویژن ہے۔ جب مسلم امت اس کلیے پر عمل درآمد کر رہی تھی تب یہ امت دنیا کو لیڈ کر رہی تھی، اور جب سے اس امت نے اپنا ویژن چھوڑا ہے اور جہاد کو چھوڑا ہے تب سے یہ امت دنیا میں ذلیل اور خوار ہو گئی ہے۔ یہ بات کفار بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کفار نے پہلے اس امت سے خلافت کو چھینا۔ جب 1924 میں برطانیہ نے سازشوں کے ذریعے خلافت کو توڑا، پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ خلافت کی طاقت، کہ جہاد کی جو طاقت ہے وہ اس کو جانتے تھے۔ مغرب نے پوری منصوبہ بندی سے جہاد کے تصور کو مسلمانوں کے ذہنوں سے کھرچا، میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے جہاد کے لفظ کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ یہ تو اپنا نظریہ دوسروں پر تھوپنا ہے بزور قوت وغیرہ وغیرہ۔ پھر مسلم ممالک میں تعلیمی نصاب میں سے جہاد کے متعلق آیات اور موضوعات نکالے تاکہ مسلمان نوجوان نسل کو جہاد کے بارے میں صحیح تصورات کبھی پتہ ہی نہ چلیں۔ جہاد کو نگیٹ کرنے کے لیے کانفرنسیں کروائی گئیں،
جن میں نام نہاد اسکالروں کو بلا کر جہاد کو پرانے وقتوں کا طریقہ کار بتایا گیا جو آج کے دور میں درست نہیں۔ اس طرح کے کافی اقدامات۔ مغرب کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس امت نے جہاد کی اہمیت کو پہچان لیا تو یہ امت دوبارہ دنیا کی ایک لیڈنگ سٹیٹ بن جائے گی، اور ہم سے دنیا کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دنیا کی امامت چھین لیں گے۔ آج ہمارے حکمران اور پالیسی ساز ادارے مادی پالیسیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اصل مشن کو بھول گئے ہیں۔ وہ افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ دیکھتے ہیں، نہ کہ اسلامی سرزمین۔ وہ کشمیر کو بفر اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور امریکہ کو الائی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس کی مادی ترقی اور معیشت سے مروب ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جو مضبوط فوج ہے اس سے اتنا خوف رکھتے ہیں جیسے اللہ سے خوف رکھنے کا حق ہے، جبکہ امریکہ خود اس امت اور اسلام سے ڈرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انٹرنیشنل ارینا پر ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے لیے پلانز اینڈ مینز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ ہم نے بالکل تیاری کرنی ہے اور ہمیں پولیٹیکلی اویئر بھی رہنا ہے تاکہ ہمیں حقیقت کا ادراک ہو اور ہم خارجہ پالیسی کے جو تفصیلی پلانز ہیں وہ بنا سکیں۔ مگر اگر ہماری خارجہ پالیسی میں بنیادی کلیہ ہی مسنگ ہو تو پھر جتنے مرضی پلان بنا لیں یہ امت لیڈنگ نیشن نہیں بن سکتی۔ اور وہ بنیادی کلیہ ہے کہ ہم کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہے ہماری یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک حق موجود ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے جو دنیا کو اس ضلالت سے نکالے گا جس ضلالت میں آج دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے کاندھوں پر ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کا ادراک ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج اس ویڈیو کے توسط سے میرا آپ کو یہ پیغام ہے، اگر آپ کے دل میں یہ تمنا موجود ہے کہ ہم دوبارہ وہ عظمت رفتہ حاصل کر لیں، دوبارہ دنیا کی امامت سنبھالیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلوبل ارینا سے امریکہ کی اجارہ داری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ دنیا کی اگلی سپر پاور اسلامی ریاست ہو، تو ہمیں اس ایکویژن کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ کلیہ جو میں نے آپ کو بتایا، نمبر 1 ہمیں وہ مشن دوبارہ یاد کرنا ہوگا جس مشن کے ساتھ اس امت کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی ساری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا۔ نمبر 2 ہمیں وہ خارجہ پالیسی اپنانی ہوگی جو اسلام نے وضع کیا ہے، یعنی ریاست کی افواج کے ذریعے سے منظم جہاد۔ موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہ تو اسلام کے نظام کے ذریعے سے حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی تمام پالیسیوں میں مغرب سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے یہ امید رکھی نہیں جا سکتی کہ ہمیں کبھی امت کا مشن جو ہے وہ اس کا وہ پاس رکھیں گے یا افواج کو جہاد کے لیے کا حکم دیں گے، تو یہ ایکویژن پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ایک ایسی اسلامی ریاست یعنی خلافت کو قائم کرنا ہوگا جو اسلام کی بنیاد پر اپنے تمام نظام اور پالیسیاں چلائے، بشمول خارجہ پالیسی کے۔ ایک ایسی ریاست جو اللہ کے دیے ہوئے مشن کو سر فہرست رکھے اور پرائرٹی دے، اور اس دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے افواج کو ہر دم جہاد کے لیے تیار رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خلافت کے نظام قائم کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں تاکہ اللہ کا دین اس دنیا پر قائم ہو اور دعوت اور جہاد کے ذریعے سے ساری دنیا پر غالب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔